بٹ میں بڑا سیدھا آدمی ہوں, میں کوئی صفائی نہیں دوں گا, میں سیدھے بول رہا ہوں کہ غلطی ہوئی, ہمیں جو ہے بی جے پی کے ساتھ کچھ نہیں تھا, ہم غلطی ہوئی, لوگوں سے معافی مانگتے ہیں, مگر یہ آج ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں بی جے پی کے ساتھ کچھ نہیں ہے. ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا اننت ناگ ایکسپریس کی اس پیشکش باتوں باتوں میں. آج جس مہمان کو ہم نے مدعو کیا ہے اس گفتگو میں, آپ انہیں بخوبی جانتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انجینئر ہلال احمد شاہ, ان کا اپنا ایک پولیٹیکل کریئر ہے, اور کل انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی اننت ناگ 44 سینٹرل کے لیے بھرے. آپ جانتے ہیں کہ کل پورے دن ایک اتھل پتھل رہی. اننت ناگ کے لیے جو یہ کانسٹیچوئنسی ہے اننت ناگ سینٹرل, قریب 14 کینڈیڈیٹس نے اپنے کاغذات نامزدگی بھرے. اب اس بار جو کمپٹیشن ہے, جو مقابلہ ہے, وہ بالکل آسان بھی نہیں ہے اور بالکل مشکل بھی نہیں ہے. جس کینڈیڈیٹ نے محنت کی ہوگی اس کے لیے آسان ہے, لیکن پھر بھی چیلنجز رہتے ہیں. سر, آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. شکریہ جاہد صاحب. چونکہ آپ اننت ناگ میونسپل کونسل کے چیئرمین بھی رہے, کیا وہ افیکٹ کرے گا آپ کی اس بار کی اس جو آپ کمپیننگ کر رہے ہیں, جو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جاہد صاحب دیکھیے, میں نے 2008 اسمبلی الیکشن لڑا, جی. 2014 میں نے اسمبلی الیکشن لڑا, اور پھر 2016 بائی الیکشن لڑا. جی. اس کے بعد 2018 میں جب یہ اربن لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے والے تھے, تو میرے پاس شہر سے بڑے ذی شعور آدمی میرے پاس آئے. انہوں نے کہا جتنی بھی یہاں پر ریجنل پارٹیز ہے, انہوں نے الیکشن لڑنے سے بائیکاٹ کی کال دی ہے. یہ 18 کی بات ہے. تو آپ کا اس وقت ہمت کرنا, آپ کا اس وقت اربن لوکل باڈیز الیکشن لڑنا اس شہر کے لیے بڑا ضروری ہے. انہوں نے کہا اگر آپ بھی گھر میں بیٹھیں گے تو شاید جموں میں لوگ گھروں میں بیٹھ کے فارم بھریں گے, اور ہمیں سارے یہاں سے شہر کے لوگوں کو جموں جانا پڑے گا. بالکل. کیونکہ میونسپلٹی سے ہر ایک شہر کے آدمی کی وابستگی جو وہ رہتی ہے, کسی نے کسی کام کے ذریعے ہر ایک کو جانا پڑتا ہے. تو وہ ایک چیز ذہن میں رکھ کے میں نے وہ کہاں اسمبلی الیکشن, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 2014 میں بھی جب میں نے الیکشن لڑا مرحوم مفتی صاحب کے خلاف, تو بہت ایک چھوٹا سا مارجن رہا. تو ایسے وہ الیکشن لڑنے کے بعد جو لوگوں نے اس وقت مجھے سپورٹ کیا, ایک اربن لوکل باڈیز وارڈ الیکشن لڑنا, تو یہ ایک بہت اس وقت جو فیصلہ تھا, اس میں بڑی ہمت چاہیے تھی. تو وہ ہمت میں نے دکھائی اپنے شہر کے لوگوں کے لیے. 5 سال میں جب میں گیا وہاں پہ 2018 28 اکتوبر کو, 29 اکتوبر کو ہمارا پہلا جنرل کونسل تھا. تو ایک میں نے پلاننگ پراپر بنائی کہ کن کن چیزوں پہ ہمیں اس شہر میں کام کرنا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ صفائی, جو ہم مانتے ہیں صفائی آدھا ایمان ہے. تو اس پر میں نے فوکس کیا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے شہر میں چاہے یہ ڈاک بنگل چوک ہو, چاہے کھنبل چوک ہو, چاہے کے پی روڈ پہ بہت ساری جگہوں پہ ہے, یا جنرل بس سٹینڈ کے بیچوں بیچ جہاں پر کم سے کم آدھا بس سٹینڈ میں گندگی کا ڈھیر ہوتا تھا, 300-400 کتے ہوتے تھے. اس کے بعد لال چوک کے بیچوں بیچ ڈسٹ بن ہوتا تھا, اچھبل اڈے کے باہر ہوتا تھا, اسٹیڈیم کے پاس ہوتا تھا, اشر جی پورا برج کے پاس ہوتا تھا, وومینز کالج بخشی آباد کے پاس ہوتا تھا. ان ایریاز میں ادھر سے کوئی چل نہیں سکتا تھا, اتنی بدبو آتی تھی. تو آج الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں یہ کہ پورے دیش میں 2 ہی شہر ہے, چاہے وہ چندی گڑھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارا ضلع اسلام آباد ہے جو بن فری ہے. جب ہم بن فری کی بات کرتے ہیں, آپ کو کہیں پر کوڑا کرکٹ جمع نہیں ملے گا. اس کے لیے میں نے جو ہے ہوپر خریدے. ہمارے پاس 25 وارڈ ہے, انیشلی ہم نے 14 لیے, پھر کرتے کرتے ہم نے اور 22 لیے. تو ٹوٹل ملا کے ہر ایک وارڈ میں ایک رکھا. بزنس اسٹیبلشمنٹس کے لیے الگ رکھا, اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آفسز کے لیے ہر ایک جو بھی شہر میں ہوتا ہے, ہاسپٹلز کے لیے الگ رکھا, تاکہ پورا فوکس جو ہمارا تھا وہ اس پر چلا جائے. جی. اس کے بعد اس میں سیگریگیشن ایٹ سورس, اس کے لیے ڈرائی الگ ویٹ الگ, اس میں ہم نے اس پہ اویئرنیس چل رہا ہے. پھر جو ہمارا ڈمپنگ سائٹ اس وقت ڈونی پاوا میں ہے,
اس کے لیے ہم نے ایک ورن ہال میں جو 13.5 کروڑ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ میں ایک ڈی پی آر بنایا. وہ وہاں پر باضابطہ طور ورن ہال میں بنے گا. اس کا وہاں پر ڈی پی آر بن گیا ہے, ٹینڈر آؤٹ ہوا ہے, فارملٹی ساری ہوئی ہے. تو یہ پراپر جب وہاں پھر جائے گا تو اس کا پراپر طریقے سے ڈسپوزل ہوگا. یہ سینیٹیشن کو لے کے جو ہم نے کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم صفائی کی ہی بات کرتے ہیں, یہاں شہر میں جتنے بھی جو لوگوں کے شہر میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے, یا ضلع میں بھی کئی جگہ میں لوگوں کے ٹچ فل ہوتے تھے, پھر اس کو نکالنے کی ضرورت پڑتی تھی, جس کے لیے ہوپر کی ضرورت پڑی, سکر کی ضرورت پڑتی تھی. تو جب میں آیا ہمارے میونسپلٹی میں ایک وہ پیلا کلر کا وہ سب کو یاد تھا ایک سکر تھا. تو میں نے اپنے سمے میں 3 نئے سکر بڑے والے, 3 چھوٹے سکر خریدے, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جیٹنگ مشینیں جو اویلیبل ہے اس شہر میں, مرکزی شہر اسلام آباد کے میونسپلٹی میں. وہ اگر کسی کو کوئی باتھ روم میں بلاک ہوتا تھا تو وہ پلمبر کو بلا کے باتھ روم کو توڑتا تھا, مگر وہ مشینیں ہم نے لائی جن سے اگر کہیں بلاک ہوتا ہے, اس میں اتنا پریشر پانی کا ہوتا ہے تو وہ مسئلہ اسی سے حل ہوتا ہے. تو اس کے لیے سکروں کے ساتھ ساتھ جو پہلے وہ نکالتا تھا ٹرنچوں میں وہ سکر, وہ کہاں ڈالتا تھا؟ وہ سیوریج جو ٹرنچوں سے نکالتا تھا کسی ڈرین میں ڈالتا تھا, کسی دریا میں ڈالتا تھا, جس سے ہماری واٹر باڈی جو ہے وہ پولوٹ ہوتی تھی. اس کے لیے پراپر طریقے سے ایک 16 KLD کا کیپیسٹی کا ہم نے سیپٹیج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہم نے ورن ہال میں بنایا, 3 سال پہلے اس کی اناگریشن کی تھی, اور جو 3 سال سے فنکشنل ہے. کیونکہ جو بھی چیز میں نے ہاتھ میں لیا, میں نے اس کے ہر ایک جو ہے فرسٹ سے لاسٹ تک یہ انشور کیا کہ یہ کمپلیٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ جو یہاں پر اس وقت فنکشنل ہے, وہ شاید جموں میں نہیں فنکشنل ہے, سری نگر میں نہیں ہے, مگر میں اس کے پیچھے رہا, وہ ہے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ, جس کی جو مہندی کدل میں فنکشنل ہے. 4 MLD اس کی کیپیسٹی ہے. ہمارے شہر میں جو ٹوٹل ہاؤس ہولڈس ہے وہ 12,600 ہے. تو فیس پوسٹ میں جب ہم اولڈ ٹاؤن کی بات کرتے ہیں, چاہے سرنل ہو, کاڑی پورہ ہو, ہمارا ملک ناگ ہو, ہمارا سید صاحب ہو, ہمارا حضرت بل ہو, ان ایریاز کو وہاں سے پائپ لا کے راستے میں جو بھی ہے مولا مہمان, لال چوک وغیرہ, یہ برابر مہندی کدل تک اس وقت قریباً 4,000 گھر جو ہے ہاؤس ہولڈس, وہ گھر والے بھی سن رہے ہوں گے, تو وہ 4,000 گھر والوں کا جو ٹرنچ سسٹم تھا وہ ختم کیا گیا, کیونکہ ان کے سیدھے جو گھر میں لیٹرین بلاک تھا, اس لیٹرین بلاک کے ساتھ اس پائپ کو جوڑا گیا, اور وہ سیدھے وہاں سے نکل کے تھرو پائپ, انڈر گراؤنڈ پائپ ہو گیا. میں آپ کے ساتھ ایک ایپیسوڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں پچھلی بار کاڑی پورہ میں ایک گلی میں گیا, تو وہاں سے ایک کھڑکی سے ماں نے رکایا, باہر سے آئی, اس نے میرے سر پر چوما, بڑی دعائیں دی, اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جب اس گھر میں آئی میں, تو تب میری عمر کوئی 18-20 سال تھی, آج میں قریباً 80 سال سے ہوں, مگر یہ کھڑکی ہم نے کبھی نہیں کھولی 60 سال میں. اس کا ریزن ہے کیونکہ اسی کوچے میں جو سب گھر والوں کا سب کے پاس ٹرنچ نہیں ہے, شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ لیٹرین کا جو وہ ہے سارا اسی میں ڈالتے ہیں, تو اوبیسلی کھڑکی نہیں کھول سکتے. تو اس نے کہا جب آپ نے پائپ ڈالی, جب آپ نے پھر اس کی روڈی ڈالی, تو وہ بدبو ختم ہو گئی. بولا جب ہم نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی, یہ کھلی نہیں, یہ ٹوٹ کے نکلی, پھر ہمیں نئی لگانی پڑی. آج ہمیں جو ہے باہر کا جو ہے صاف شفا ہوا آتا ہے اندر. تو یہ چیزیں تھی اس میں جہاں پر ہم نے صفائی کی, میں نے بات کی. ابھی باقی جو گھر ہے اس میں جو 8,600 ہاؤس ہولڈرز رہتے ہیں, ان کے لیے میں نے پچھلے سال بھی پریس کانفرنس میں بتایا تھا میونسپلٹی میں ایز چیئرمین, کہ اس کا پیسہ جو ہے 2 کروڑ 87 لاکھ وہ پیسہ آیا ہوا ہے, اپروو ہوا ہے, الاٹڈ ہے, کام شروع ہے. اچھا, یہ کچھ سمے میں اب یہ 12,600 پورے کمپلیٹ ہو جائے. جی, یہ تو اپنی جو اچیومنٹس تھے, میں خالی سینیٹیشن پارٹ تو اچیومنٹس تو بہت ہے, اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. یہ بتائیے, جب ایک انسان کرسی پہ براجمان ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی سول سرونٹ ہو یا کوئی اس طرح کی کرسی پہ بیٹھا ہو جہاں پہ آپ بیٹھے, ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک انسان کو خوش بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے میں جو چیزیں آپ کر نہیں پائے, جن لوگوں تک آپ شاید پہنچ نہ پائے ہوں, اس کو ہم اینٹی انکمبنسی فیکٹر بھی بولتے ہیں, تو ایسے میں ان لوگوں سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جاید صاحب, آپ نے بالکل آدمی کو ایماندار ہونا چاہیے. جی, جب آدمی کہیں پر کسی کرسی پر بیٹھتا ہے, کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے,
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہ آبزرو کرتے ہیں کیا اس کو لوگوں کی محبت ہے, کیا واقعی لوگوں کی خدمت کے لیے نکلا ہے. میری ان لوگوں سے یہی گزارش ہے. جی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کی مرکزیت کو کسی سیاسی سازش کے تحت کہیں نہ کہیں ختم کیا گیا. بالکل. آپ بولیں گے کیسے؟ دیکھیے آج بھی ہمارا جو ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای وہ بجباڑا میں ہے. بالکل. آج بھی ہمارا ایس سی ایس ٹی ڈی جو ہے وہ بجباڑا میں ہے, پی ڈی ڈی, یہ پی ڈی ڈی کا. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے ہمارے جو ڈسٹرکٹ آفیسرس ہے, کوئی سرنل میں ہے, کوئی مومن آباد میں ہے, کوئی دالگام میں ہے, کوئی ونپو میں ہے, کوئی بنگڈار میں ہے. مقصد یہی تھا کہ اس شہر میں کچھ نہیں رکھنا ہے. جاہد صاحب یہ پورا شہر جانتا ہے, آپ کی وسادت سے پھر یاد دلاؤں گا, جب میں چیئرمین آیا جو ہمارا ڈی سی آفس بھی تھا, بالکل, اس کو بھی آگے یہ کہیں پر دشنی پورا سائڈ میں کوئی پہاڑی ہے ورنحال سے آگے 6 کلومیٹر اوپر, اس کو بھی وہاں شفٹ کیا گیا تھا. مطلب ہونا تھا, سب کچھ ہوا تھا. اس کو رکانے میں میرا ایک اہم رول ہے جو میں نے اس وقت کے یہاں کے ایڈمنسٹریشن کے, چاہے اس میں چیف سیکرٹری صاحب ہو, میں بی وی آر سبرمنیم صاحب, میں ان کا مشکور ہوں کہ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اسلام آباد کی مرکزیت اس سے ختم ہو جائے گی, یہاں پر کچھ شہر میں نہیں رہے گا. وہ چیز مد نظر رکھ کے انہوں نے, آپ کو میں جاہد صاحب اور ایک چیز بتاتا ہوں, کیا اسی ضلع اسلام آباد سے 3 ڈسٹرکٹ نہیں نکلے؟ کیا کلگام نہیں نکلا؟ کیا پلوامہ نہیں نکلا؟ کیا شوپین نہیں نکلا؟ آج ان تینوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں منی سیکریٹریٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو ہمارے شہر میں منی سیکریٹریٹ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے میں نے ایز چیئرمین میری کیپیسٹی میں نے استعمال کی, جتنا میرے سے ہو سکا وہ کیا. شاید وہ فورم صحیح نہیں تھا, یا اس فورم پہ میں اتنا کیپیسٹی اتنی نہیں تھی, یا اتنا میں وہاں پر میری آواز سننے والا کہیں نہیں تھا. وہ شاید آواز اگر اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوگی, اگر لوگ ساتھ دیں گے, وہ آواز پراپر فورم اس کا اسمبلی ہے. اب میری کمپلیٹ کرنے دیجیے. بالکل. اس سے اب یہ آپ کو یہ سوال پوچھیں گے, شاید میں خود ہی بولوں گا آپ کو, جو میرا اس میں پلان ہے, کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس, اولڈ ایس پی آفس, یہ ابھی کورٹ کمپلیکس ہے. بالکل. اس کا آلریڈی سرنل میں فاؤنڈیشن سٹون لگ گیا ہے, تو وہ وہاں پر شفٹ ہونا ہے. تو ہمارے پاس جو جگہ ہے, کورٹ, اولڈ ایس پی آفس, ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آلریڈی میونسپلٹی سے جو سٹینڈ تھا لال چوک میں, اس کو شفٹ کیا گیا, وہ ملا کے یہ ایک بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے, جہاں پر ہم نے پرپوز کیا ہوا ہے کہ اس کو نیچے پلرز پہ جو ہے کنسٹرکشن ہو, اس کے اوپر باقی جو منی سیکریٹریٹ بنے. پلرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 2 in 1 کام آئے گا. فلڈ ایریا ہے, کبھی فلڈ آئے گا تو کوئی فائلیں متاثر نہیں ہوں گی, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی آفس میں دنیا, کیونکہ جب سارے منی سیکریٹریٹ کی جب بات کرتے ہیں تو سارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ آفسز ہیں وہ وہیں پر آتے ہیں. بالکل. تو نیچے پارکنگ بھی ہوگی. مجھے کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں, ان کو کنفیوژن ہوتا ہے یہ منی سیکریٹریٹ کیا ہے. نارملی اگر آپ دیکھیں گے علاقوں میں ایک اوقاف ہوتا ہے لوگوں کی ریپرزنٹیشن کے لیے. جب اوقاف کے لوگ نکلتے ہیں تو وہ گاؤں کے سارے مسائل لے کر نکلتے ہیں. پانی کا مسئلہ ہو, بجلی کا مسئلہ ہو, اور کسی چیز کا مسئلہ ہو, اسکول کا مسئلہ ہو. تو آج اگر وہ اوقاف والے نکلیں گے ضلع اسلام آباد میں, ان کو ہفتہ لگے گا دفتروں میں چلتے چلتے. منی سیکریٹریٹ جب بنتا ہے, یہ سارے ڈسٹرکٹ آفیسرز انڈر 1 روف آتے ہیں. بالکل. تو ان سے لوگوں کی سہولیات ہوتی ہے, وہ ان کا ایک دن میں ہی, اگر ڈی صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں سارے افسر جو ہے ازالہ ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے کام کرنا ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس کی مرکزیت لانے میں جو شہر میں فیسلٹی ہونی چاہیے, تھوڑا سا اگر آپ مجھے 4 منٹ دیں گے, میں فاسٹ میں بولوں گا, پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ بولیں گے کہ آپ بات کر رہے ہیں مرکزیت کی, کیا اقدامات آپ نے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. پچھلی بار 4 سال پہلے آدمی کو کسی چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھار ایسا موقع ملتا ہے. تو مجھے پچھلی بار یہاں پر شہر میں چلا کہ جو یہ مرے ہوئے بھیڑ ہے ان کو شہر میں کہیں پر بھیجا گیا, شاید ہم نے وہی کھائے. تو ایک دن کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا, تو اس کے لیے ہمارے شہر میں ذبح خانہ نہیں تھا, سلاٹر ہاؤس نہیں تھا. الحمدللہ کمپلیشن پہ ہے وہ آج برنحال میں. ایسا سسٹم بنا ہوا ہے, 5 انٹریز ہے, وہ اسی میں ہے کہ کوئی بھی گاڑی شہر میں نہیں آئے گی, ورنحال میں جائے گی. شہر کے لوگ لینے والے اور گاؤں سے جو شہر میں لیتے ہیں, ان کی کنسٹرکشن جب ہم نے کی وہ 100 بیڑوں کے قریب ہے. تو ہم نے 200 بیڑی کی کیپیسٹی کے حساب سے سلاٹر ہاؤس کا وہاں پر بنایا. اتنا ہی نہیں, یہ بھی اس ڈی پی آر میں ہے کہ ایک ڈاکٹر بھی ادھر رہے گا. مرنے کی تو بات اب دور ہے, بیمار بھی کوئی ہوگا جانور,
اس کو بھی وہاں پر ذبح نہیں کیا جائے گا اس ذبح خان میں. تو وہاں سے نکل کے شہر میں آیا. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر میں جب میں آیا کوئی مریج حال نہیں تھا. آج الحمدللہ ایک مریج حال آلموسٹ کمپلیشن پہ ہے. سرنل ہمارے فائر سروس کے ادھر نازک مولا میں جہاں پر اولڈ سلاٹر ہاؤس تھا وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. ایک چیز یہاں پر ضروری یوتھس کے لیے میں ضروری کہنا چاہتا ہوں. ایک ہم نے جو سب سے پہلے سلاٹر یہ ساری مریج ہال بنایا اہل حدیث عیدگاہ کے سامنے, تو میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی. وہاں پر یہ ڈاٹا ڈاکٹرز کی طرف سے کیا گیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو ڈرگ کی طرف جو ہے ابھی جا رہے ہیں, اور ڈرگ کا الٹیمیٹ اگر آپ دیکھیں گے الٹیمیٹ گول اس کا موت ہے. اور جب تک وہ بچہ مرتا ہے تب تک اس نے اپنے ماں باپ کو بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی سب کو اس نے ختم کیا ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے اس وقت 3 سال سے ادھر وہاں پر اس میں ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر ڈالا. جی. وہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس سے گزارش کی, ڈسٹرکٹ پولیس کا انہوں نے وہاں پر ڈاکٹر ایک دیا جو ڈاکٹر وہاں پر ہے. قریباً ابھی تک جاہد صاحب 1000 بچوں کی کاؤنسلنگ اور ٹریٹمنٹ وہاں پر ہوئی. یہ بہت بڑا قدم یہ تبھی میں نے کہا یہ ضروری ہے. تو میں ان بچوں کو آپ کی وسادت سے سلیوٹ کرتا ہوں جو والنٹیئرلی وہاں پر آئے یا کوئی فزیکلی آیا, کچھ نے فون کے ذریعے کنٹیکٹ کیا, ان کی کاؤنسلنگ ہوئی, ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم نے عزت کی زندگی بسر کرنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا ہے, ہم نے اپنے گھر والوں کو ختم نہیں, گھر پریوار کو ختم نہیں کرنا ہے. تو وہ ایک کام میں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ واحد جموں کشمیر میں ہوں جس نے یہ ایک ڈرگ جو آپ کو اندر سے سکون دیتا ہے, جو مجھے سکون دیتا ہے. جب میں وہاں پر جاتا ہوں, جب میں دیتا ہوں کتنے بچے آئے وہ اب عزت سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آپ کی وسادت سے میں ہمارے سارے لوگوں کو اپارٹ فرام پالیٹکس جو ہمارے ایز ہلال احمد شاہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. میں نے بڑے پروگرامز کیے, میں سارے ڈگری کالجز میں گیا, ہائر سیکنڈریز میں گیا, ہائی سکولز میں گیا, ITI میں گیا, میں وہاں پر پروگرامز کے اویئرنیس کیا. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی سب کو نکلنا چاہیے اور ان بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی زندگی برباد مت کیجیے, اس میں الٹیمیٹ آپ کا ڈیتھ ہے. یہ تو باتیں ہوتی رہیں کیونکہ اگر ہم آپ کی اچیومنٹس کی بات کریں گے جو آپ کے جو خواب ہیں, جو پلانس ہیں اس کانسٹیٹوئنسی کے لیے خاص طور وہ بہت ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس پولیٹیکل سینیریو کی طرف آئیں, یہ جو کانسٹیٹوئنسی ہے سب سے کمپیکٹ مانی جاتی ہے کیونکہ آفٹر ڈیلیمیٹیشن اس میں قریب 60,000 کے جو قریب ووٹرز ہیں. تو ڈیلیمیٹیشن کے بعد یہ مجھے لگتا ہے سب سے کمپیکٹ رہی, زیادہ اس پہ اثر نہیں ہوا. اب جو اس میں جو میں نے کہا ابھی 14 کینڈیڈیٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے 2-3 بڑے نام بھی ہیں جو نام چینے اگر ہم بات کریں گے PDP کے کینڈیڈیٹ کی, یا کانگریس نے اپنا کینڈیڈیٹ اتارا, یا کچھ BJP کے بھی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے, DPAP کا بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے, اور کچھ نردلیہ بھی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو ہلال احمد شاہ کی اسٹرنگتھ کیا ہے کہ نکل کے آپ اسمبلی تک پہنچ جائیں؟ جاہد صاحب دیکھیے یہ ڈیموکریسی ہے, اس ڈیموکریسی میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے بالکل کہ وہ جو چاہے چناؤ میں آئے. بالکل اوور آل فیصلہ لوگ کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. یہ ایک مرکزی شہر ہے, لوگ آج ضرور یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 70 سال میں اس شہر میں کس نے ہماری خدمت کی. دیکھیے نارملی یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ جب بھی کسی کو کسی لوگ کوئی عزت دیتے ہیں, چاہے اس کو MLA بناتے ہیں, چاہے چیئرمین بناتے ہیں, یا چاہے کوئی بھی جگہ لوگ ہی پہنچانے والے عزت دینے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. ان کے پیچھے پھر یہ ہوتا ہے کہ بننے کے بعد ہی ہماری خدمت کرے گا. بالکل. تو بننے کے بعد کوئی 5 سال دکھتا نہیں تھا. ایک چیز میں نے یہ بدلاؤ لایا کہ 5 سال میں شاید کوئی دن ہوگا جس دن میں علاقے میں نہیں تھا. وہ میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا آپ ایک موقع مجھے دیجئے, یہ بدلاؤ میں لاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کی اویلیبلٹی ہے 24 گھنٹے, یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ آپ کو میں بتاتا ہوں, ہم نارملی بولتے ہیں لوگوں کے لیے کہ ہم آئیں گے, ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, ہم یہ کام کریں گے. ضروری ہے, کیوں نہیں کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. بالکل. الگ الگ معاملوں میں کسی دفتر میں سنوائی نہیں ہوتی ہے, کہیں علاقے کا مسئلہ ہے, کسی کے بچے کا مسئلہ ہے, کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, تو اس کے لیے ایک نمائندے کو تو برابر 24 گھنٹے کھڑا رہنا ہے. اس کے لیے آپ 5 سال کے بعد آپ آؤ گے, سری نگر والا گھر لاک کرو گے, الیکشن کے مہینے میں 1 مہینے کے لیے آپ یہاں آؤ گے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں یہاں ہوں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو پتا ہے کس کے دروازے کھلے ہیں. یہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہلال احمد شاہ کے گھر میں
ان 5-6 سال میں یا برابر 2007 سے جب میں سیاست میں آیا ہوں جی کہ کس کا دروازہ کھلا تھا کس کا دروازہ بند تھا، وہ آج لوگ اس پر فیصلہ کریں گے کہ کون ہمیں اویلیبل رہا، کہاں کہاں کسی کو کہیں پر ضرورت تھی، کیا یہ ہلال احمد شاہ اپنا اس وقت آرام چھوڑ کے ہمارے لیے نکلا نہیں نکلا، کیا مصیبت میں نکلا نہیں نکلا، یہاں سیلاب آیا 14,700 گھروں میں گھر گھر گیا، یہاں پر کووڈ آیا ضلع اسلام آباد میں وہ کوئی مجھے لگتا ہے 80% ضلع میونسپلٹی کو چھوڑ کے میرا ایریا ٹاؤن تھا مگر پورے ضلع میں گیا، پورے سارے کوارنٹائن سینٹر ڈیکنٹمنیشن ٹنلز میں نے بزی ہاسپٹلز میں کو ڈی سی آفس جہاں پر لوگ آتے رہتے تھے، فیومیگیشن کی، سینیٹائزیشن کی، ہر ایک میں خود سامنے رہا کھڑا۔ جب میں خود سامنے کھڑا رہا اور میں میونسپلٹی کے سارے جتنے بھی سٹاف ہے وہ بھی بیچارے وہ ایک زندگی موت کا سوال تھا، سب ڈرتے تھے۔ جب پہلا کوارنٹائن سینٹر ہم نے ڈاک بنگل میں ڈالا، یہ یہاں پر ڈگری کالج میں، وہ جب وہاں سے نکلے کوئی سامنے نہیں گیا، بولا آ جاؤ ہاتھ لگاؤ، سارے ڈرتے تھے مجھے کہیں نہ ہو جائے۔ یہ سب کو پتا ہے، پورا ایڈمنسٹریشن پورے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت اللہ کا نام لے کے میں نے ان کو کہا چلو میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ انسان ہی تھے، ان کا ایک جینون تھا، بولا کوئی کھانا لاتا ہے وہ دور سے پھینکتا ہے، ڈاکٹر ہمارے پاس آتا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس آتا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں کسی دریا میں ہمیں چھوڑو، ہم خودکشی کریں گے۔ تو اس میں انسان تو وہ بھی تھے نا، بالکل، تو صفائی کوئی جاتا نہیں تھا اندر، یہ اللہ گواہ ہے۔ جب میں نے بھی اپنے صفائی کرمچاریوں کو آدھا گھنٹہ بولا کہ آپ جاؤ، جانے کے بعد پھر بولا کہ آپ کو ہمارے بچوں کا خیال نہیں ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ میں نے پی پی کٹ لگایا، جو میجرز لینے تھے وہ لے لیے، اور میں کمرے میں جا کے جھاڑو اٹھانا، جب میں نے ایک کمرے کی صفائی اندر سے کی، الحمدللہ ان کے دل میں بھی رحم اللہ تعالیٰ نے ڈالا، پھر سارے ملازم آئے، پھر ڈاکٹرز بھی آئے۔ ایک لاسٹ بات، اپنی پارٹی جس کو آپ بلانگ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا اپنا ایک تشخص ہے، جو آپ کا اپنا مینیفیسٹو ہے، لیکن ایک زمانے میں آپ کو کسی کے ساتھ آپ کو ملایا جاتا تھا کہ یہ ہے وہ ہے، تو اس کے بارے میں گھما پھرا کے بات کرتا نہیں ہوں، میں لائف میں بڑا سیدھا آدمی، جی ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ بتایا نہیں جاتا تھا ہماری پارٹی سے غلطی ہوئی جو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ کون سی غلطی؟ میں بتاتا ہوں، جب بی جے پی کے پریزیڈنٹ نے کہیں پر بیان دیا کہ کنول نہیں کھلے گا تو بلا چلے گا، اچھا، ہم نے اپنے پارٹی کو کہا اس کو ہمیں اس کی تردید کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا ہم کیوں اس کی تردید کریں، اس سے اس کو شاید وہ ہو جائے گا۔ بالکل، جس نے کہا وہی تردید کرے، جو نہیں تردید کرے، ہماری پارٹی کو ہم نے پارٹی میں کہا ہمیں تردید کرنی چاہیے، تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم کیوں اس کے تردید، اس کو بی جے پی کو ہے ہی کیا کشمیر میں، بی جے پی نے جو زخم دیے ہیں کشمیریوں کو وہ کسی کے دل سے نکلیں گے نہیں۔ اس کے بعد جب پارلیمنٹ الیکشن ہوا، بی جے پی نے کہا کہ ہم جموں کشمیر اپنی پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، ہم نے کینڈیڈیٹ اتایا تھا ظفر اقبال منہاس، پہاڑی تھا، تو انہوں نے ہماری لیڈرشپ کو کہا کہ ان کے پاس کوئی 5 لاکھ ووٹر جو ہے وہ پہاڑی ہے، جی، یہ سپورٹ کریں گے اور اس سے ہمارا پارلیمنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت کر آئے گا۔ وہ ہماری دوسری غلطی تھی کہ ہمیں لوگوں پر اعتبار کرنا تھا، ہم نے لوگوں کے بیچ میں ہی جانا تھا۔ میں آپ کی مادھیم سے، میں کوئی دوسرے لوگ جو بی جے پی کے ساتھ گئے، چاہے پی ڈی پی نے بی جے پی کو لایا، بٹ میں بڑا سیدھا آدمی ہوں، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، میں سیدھے بول رہا ہوں کہ غلطی ہوئی، ہمیں جو ہے بی جے پی کے ساتھ کچھ نہیں تھا، ہم غلطی ہوئی، لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، مگر یہ آج ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں بی جے پی کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ جو زخم ان نے ہمیں دیا، جو وہ روز یہاں پر بی جے پی کے نئے شاہی نامے آتے ہیں، جو ان کے آرڈرز آتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کے خلاف ہے، وہ لوگوں کے حق میں، ان میں سے کوئی جو آج تک انہوں نے کشمیر کے عوام کے لوگوں کے لیے جو بھی کبھی آج آیا، کوئی ہمارے حق میں نہیں ہے۔ 10 سال سے یہاں پر لوگ اندر سے جو ہے نا وہ ان کا دم گھٹا ہوا ہے، کیونکہ کسی بھی دفتر میں جاتے ہیں، کسی دفتر میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، کوئی افسر ملتا نہیں ہے لوگوں کو۔ تو آج لوگوں کو 10 سال کے بعد موقع ملا اپنا نمائندہ چننے کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی، جب یہ گورنر رول ہو، یہ کبھی بھی لوگوں کے حق کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ایک جو ہے ایک چنی ہوئی سرکار لوگوں کے حق میں ہوتی ہے۔ اور آج وہ 10 سال کے بعد جب نوٹیفیکیشن نکلی، میں نے کہا نا میں بڑا سیدھا اور سچ بولتا ہوں، مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ سچی، میں نے دوسری بار پڑھا سچی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں ہوئے،
क्योंकि इतना भी अब यकीन नहीं रहा था कि ये करेंगे भी या नहीं करेंगे। ओके। तो आज एक मौका मिला है, मैं लोगों को यही गुजारिश करूंगा, आज आपको वो एक मौका मिला है, आपको 5 साल, फिर आदमी कल बोलेगा मुझे गलती हुआ, फिर वो गलती का सुधारने का मौका नहीं मिलता है। 5 साल आपने खाली ये देखना है, 5 साल में आपके इलाकों के काम हैं, 5 साल में आपके अपने मसले मसाइल होते हैं जहां पर आपको एक नुमाइंदे की जरूरत है। आपको उस लीडर को चुनना है जिसको इस शहर की हमदर्दी हो, इस शहर में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, शहर ही नहीं, शहर के साथ साथ अगर हम बात करेंगे हमारे कुछ गांव भी है, चाहे उसमें हमारा छी है, चाहे हमारा अंजबला और अंजबला के साथ हमारे चकछे है, या हमारा जो अभी शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के जो गांव आए हैं, चाहे उसमें दुनी पावा हो, बुलबुल नौगाम हो, ब्रागपुरा हो, नुनवन हो, कड़पुरा हो, कंगनहाल हो, मागरेपुरा हो, बंतूर हो, हरतूर हो, इसुस हो, आड़सुस हो, तूर बंतूर हो, तेलवन, और उसके साथ साथ कवारी गांव। ये गांव भी हमारे 15 के करीब इस ज़िला इस्लामाबाद मरकज़ के साथ जुड़े हुए हैं, और इन एरिया में हमने काम किया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला जो नए एरिया उसमें भी उतना नहीं जा पाए, मगर जितना बन पड़ा उतना मैं जाऊँ। मैं आपकी वसादत से उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि हमने इस शहर की मरकज़ियत को, इस शहर की तामीर तरक्की के लिए खिदमत करने में अपने तरीके से कोई कमी नहीं रखी। जो आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, नहीं तो मेरे पास बहुत बड़ा खाता है, थोड़ा सा 2-4 चीज़ें बताना ज़रूरी समझूंगा। इस शहर में पहली बार 100% मैगडमाइजेशन हुई। जो कॉलोनीज 35 साल 40 साल से बनी हुई थी, 20 साल से बनी हुई थी, कोई उधर की तरफ ध्यान नहीं देता था, वहां पर मैंने मैगडमाइज किया। अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पर अनंतनाग में सपोर्ट्स स्टेडियम एक ही है, तो उस सपोर्ट्स स्टेडियम में फिलिंग मैंने करवाई, अभी उसमें ओपन सिटिंग का काम होगा। इंडोर सपोर्ट स्टेडियम मैंने उधर स्टेडियम के साथ ही म्युनिसिपैलिटी से उसमें पैसे लगाए, मगर इसमें और करने की जरूरत है। जो लोगों में मैंने वादा किया है कि वजीर 5 मिनट प्लीज, वजीर बाग को फुल फ्लेज्ड जितना स्टेडियम के लिए जमीन जरूरत होती है वो वहां पर बनाने की जरूरत है, वो मैंने वादा किया है, वो इंशाल्लाह बना कर देंगे। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर इस्लामाबाद के लोगों को श्रीनगर जाना पड़ता था सिटी स्कैन के लिए, यहाँ पर लोगों को जाना था डायलिसिस के लिए। मैं वही बोलूंगा जो मैंने अपने समय में किया, एक छोटा सा काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आप बोलेंगे ये भी इसने बोल दिया, मगर उसका बड़ा मतलब है। हॉस्पिटल, किसी इमरजेंसी हॉस्पिटल में आपने देखा है एक ही गेट, एक इमरजेंसी वहां से आता है अलग, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा यहाँ पर पूरे साउथ कश्मीर को कैटर करता है। बिल्कुल, उधर से ही एक इमरजेंसी पेशेंट आता है, उसी गेट से इमरजेंसी जाता है। अब उसको आने दो, इसको निकलने दो। ये एक छोटा काम है, मगर ये मैं था जिसने दूसरा गेट। एक मिनट में आप कैसे सारे कामों को गिनवाएंगे? देखिए, उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम शहर में टॉयलेट ब्लॉक्स की बात करेंगे, उस तरीके के टॉयलेट ब्लॉक्स हमने बनाए जो बाहर होते हैं, जिसमें यूरिनल भी उसी में, लेटरिन पॉइंट भी उसी में, नहाने के लिए जगह भी उसी में। वो सारे हमने जो मेन जगह, चाहे डाइट हो, 22 डिग्री कॉलेज हो, रानी बाग हो, अशबल अड्डा हो, ITI हो, DC ये अपना कोर्ट हो, मतलब जहाँ पर लोगों का आना जाना है। और जनरल बस स्टैंड में हमने उस पैटर्न का बनाया हुआ है जहाँ पर फीडिंग रूम भी है कि माँ बहन आती है, शहर में आता है, बच्चा साथ देते होता है, दूध देना पड़ता है, वो फैसिलिटी भी शहर में रखी है। पैसेंजर शेड्स हमने लगाए, सेल्फी पॉइंट्स हमने लगाए, हमने वो इको फ्रेंडली बोर्ड्स लगाए कि अगर कोई श्रीनगर से आता है, उसको सरनल जाना है, उसको किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, वो बोर्ड उसको पढ़ के वहां पर जा सकता है। और स्पेशली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में जो यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, रात को आते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो बोर्ड्स हमने लगाए हुए हैं। यहाँ पर लेनस, ड्रेनस और फेंसिंग ऑफ ग्रेव यार्ड्स 1096 हमने यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, अब आपने 2 मिनट कहा, नहीं तो मैं डिटेल में जाता। हाउसिंग फॉर ऑल जो हम घर के लिए पैसा बनाने के लिए देते हैं 850 घरों को। पहली बार शहर में जो ड्रेन भी 50 साल से बनी थी, या जो केपी रोड पे भी जो ड्रेनें थी, जब केपी रोड बना था, ये पहली बार मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, उन सारी ड्रेनों को डिसिल्टिंग की और उन सारी ड्रेनों को सफाई की। घंटा घर हमने बनाया, हमने पार्क्स बनाए यहाँ पर, चाहे अशेजीपोरा में मैंने पार्क बनाई, चाहे शिरपोरा में बनाई, चाहे एंटीडोरा में बनाई, चाहे सरनल के बाहर बनाई, या हर एक वार्ड में जो अंडर प्रोसेस सब एक जगह हमने बनाई हुई है। इसी तरीके से
اگر پہلے میرے وقت سے پہلے ٹاؤن ہال میں جاتے تھے جیسے لگتا تھا کسی پتہ نہیں کہاں گئے ہم, یہ کسی ایسی جگہ ہے, من نہیں کرتا تھا جانے کا. الحمدللہ آج ہم نے, مجھے لگتا ہے کہ شہر کا سب سے اچھا ادارہ ہم نے بنا کے رکھا. ٹاؤن ہال کو ہم نے, جہاں پر اب ہر ایک جانا پسند کرتا ہے, آفسز میں شیپ کی, باہر اس کو کیا, کیونکہ شہر کا بہت ہی بڑا ادارہ ہے. ایک واٹر باڈیز کی اگر ہم بات کریں گے, شیر باغ کول, شیر باغ کول ہی ایک ہمارے پاس بچا تھا, تو وہ میں نے جو وعدہ کیا تھا, جو اندر جو سپرنگ میں صاف پانی, وہی آپ مہندی کدل میں پینے کو ملے گا. کام اس کا چل رہا ہے, لوگ خود دیکھ رہے ہیں, ہم نے جھوٹ نہیں بولا. مجھے لوگ بولتے تھے آپ بول رہے ہیں شیر باغ کول کب ہوگا, الحمدللہ اس کا کام چل رہا ہے. کے پی روڈ کی لائٹس کی میں نے بات کی تھی, اور اسی طریقے سے مین روڈز کی میں نے بات کی تھی. کھناول چوک سے لے کے مہندی کدل سے لے کے لال چوک, جنگلات منڈی, مومن آباد, اور انٹیریئر روڈز میں نے کہا تھا پولز میں گولڈن کلر ہوگا, وہ ہو گیا. میں نے کہا تھا فلاور پارٹس لگیں گے, وہ لگ گئے. میں نے کہا تھا LED لائٹس, میں نے کہا تھا جتنے بھی والز ہمیں ہے اس پر گرافٹی ہوگا, وہ کام کمپلیٹ ہوا. اور بھی اس میں بہت ساری ہے, وہ لوگوں کو پتہ ہے, اس کا کام چل رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم ایک اور یہ واٹر سپلائی جو ہمارا ہائی گراؤنڈ کا تھا, اس ایریا میں ہم نے واٹر ریزرور بنایا. سرنل میں جو اوپر لفٹ ہوتا ہے پانی, وہاں پر اس ایریا کو پانی ملتے انڈر امرود, اس میں بھی بہت سارے کام ہم نے کیا. کہ آپ نے 2 منٹ دیے. لاسٹ میں ڈیکنجیشن آف اننت ناگ ٹاؤن, شہر میں جامن پراپر اقدامات میں نے کیے. جو شہر میں بیچو بیچ سٹینڈز تھے, وہ اگر ہم بات کریں گے مٹن اڈا میں, وہاں پر وہ ایریا فل جام رہتا تھا, کیونکہ وہ بڑی گاڑی 407 300 آنا جانا, ان کو شفٹ کیا جنرل بس سٹینڈ میں. جنرل بس سٹینڈ کو بیوٹیفائی کیا. لال چوک کی بیچو بیچ سٹینڈ تھا, اس کو شفٹ کیا. اس کے پیچھے کئی مقصد تھے. ایک, جب میں آیا 150 پارکنگ کی اویلیبلٹی تھی یہاں پہ, آج 1000 کی ہے. ملٹی لیول کار پارکنگ جنگلات منڈی میں بنائی. وزیر باغ کے باہر ہم نے پارکنگ بنائی. ہم نے جو SRTC شاپنگ کمپلیکس ہے اس کے نیچے ہم نے پارکنگ. مٹن چوک میں جو پارکنگ تھی, وہاں پر 70% میں پرانی گاڑیاں تھی, اور باقی میں خالی 30 گاڑیاں, وہ وہاں سے نکال کے ان کو شفٹ مہندی کدل کیا, اس کو فل پارکنگ کے لیے چھوڑا. اس ایریا میں وینڈنگ مارکیٹس بنائے. مٹن اڈے میں وینڈنگ مارکیٹ بنایا. جنرل بس سٹینڈ میں جہاں کوئی جاتا نہیں تھا, 45 فٹ وائڈ روڈ رکھا, اور اس وائڈ روڈ میں باضابطہ طور طریقے سے ہم نے انسٹیٹ وینڈرز کو رکھا, وہاں پر ریڑے والوں کو, وہ وہاں بیٹھتے ہیں. شاید صاحب اتنا, آپ 404 کروڑ میں نے خرچ کیے اپنے ٹین اوور میں. 404 کروڑ اس شہر کی بہبودی کے لیے, جس کا میں نے پورا بار بار لوگوں کو بتایا. اور انشاءاللہ تعالی ایک پلاننگ میرے پاس ہی بنی ہوئی ہے کہ اور کیا کیا کرنا ہے. میری آپ کی وسادت سے, پورے ضلع اسلام آباد کے ان شہریوں سے, اور جو یہ ہمارے ساتھ گاؤں جڑے ہوئے ہیں, کہ ایک بار آپ مجھے خدمت کا موقع دیجیے. آپ مجھے اس جگہ پہنچائیے جو ایک فورم ہے جہاں سے یہ چیزیں مل سکتی ہے. آپ دیکھیں اس شہر کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس شہر کو پھر دوسرے شہر دیکھنے کے لیے آنے چاہیے, کہ یہ ضلع اسلام آباد جو مرکزی شہر تھا, اس کی مرکزیت انشاءاللہ تعالی 100% واپس لاؤں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ناظرین, آپ نے انجینئر ہلال احمد شاہ کی یہ ڈیٹیلڈ بات چیت ہم سے سنی. انہوں نے اپنی اچیومنٹس کو یہاں پہ جو ہے ان کا ذکر کیا, کیا کچھ انہوں نے کیا جب یہ میونسپل کونسل اننت ناگ کے چیئرمین تھے, اس کیپیسٹی میں انہوں نے کون سے کام کیے, اس سے باہر رہ کے انہوں نے کیا کیا اننت ناگ کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کیا, اس پورے ضلع کے لیے کیا, آپ نے سنا. لیکن اب بڑا امتحان ہے. بڑا امتحان یہ ہے کہ اب ان کو اسمبلی میں جانا ہے. اسمبلی میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. کمپٹیشن بے شک بہت زیادہ ہے, لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں. اب یہ ورڈکٹ آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ لوگوں کے پاس ہتھیار ہے, آپ لوگوں کے پاس ووٹ ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ کون آپ کے ووٹ کے لائق ہے اور کس کو آپ کو ووٹ دینا ہے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے اننت ناگ ایکسپریس. بہت بہت شکریہ.